بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے لیے طائف میں ایک خچر کرائے پر لیا، لیکن جو خچر والا شخص تھا وہ ڈاکو تھا۔ اس بات کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خچر پر سوار کر کے طائف سے چل پڑا، اور جب وہ ڈاکو حضرت زید بن حارثہ کو لے کر ایک ویران و سنسان جگہ پر پہنچا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ کی طرف حملہ کے ارادے سے بڑھا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے ہیں اور دور دور تک کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہر جا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ تو وہ بد نصیب کہنے لگا کہ اچھا تو نماز پڑھ لے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھی تھی، مگر ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ ڈاکو دوبارہ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف آ گیا، تو میں نے اللہ عز و جل کے حضور دعا مانگی اور کہا یا ارحم الراحمین۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے شخص، تو اس کو قتل مت کر۔ یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر سے میرے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو میں نے پھر بلند آواز سے کہا یا ارحم الراحمین، اور پھر سے غیر سے آواز آئی۔ پھر جب تیسری مرتبہ میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اور اس نیزے کی نوک پر ایک آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے۔ اس شخص نے آتے ہی اس نیزے کو ڈاکو کے سینے میں زور سے مارا، تو وہ نیزہ ڈاکو کے سینے کو چھیدتا ہوا اس کی پشت کے پار نکل گیا، اور ڈاکو اسی وقت زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ ارحم الراحمین کہا تھا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو اس وقت میں 3رے آسمان پہ تھا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہارے پاس امداد و نصرت لے کر حاضر ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مبارک اسماء حسنہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور ایسی امداد اور آسمانی نصرتوں کا ظہور ہوتا ہے جن کو خداوند کریم کے فضل و عظیم کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان مادی وسائل کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل وقت میں اللہ رب العزت کامیابی دے اور اپنی رحمتوں اور اپنی غیبی مدد سے نوازے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے، غرض کے ہر لمحے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اسی سے دعائیں مانگتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء حسنہ کے ساتھ اس کو پکارتا رہے۔ جزاک اللہ۔